یہ کہانی ہے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت دی بلکہ حکومت، حکمت، بہادری اور خوبصورت آواز جیسی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی، صبر، شجاعت اور عدل کی روشن مثال ہے۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی ایمان افروز سیرت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل ایک بڑی قوم تو تھی، لیکن ان کے اندر اتحاد کمزور تھا اور دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ان کے سب سے بڑے دشمن فلسطین کے لوگ تھے، جنہیں عموماً فلسطینی یا امالیکا کہا جاتا تھا۔ ان کی طاقتور فوج اور دیوا ہیکل سپاہی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور سپاہی جالوت تھا، جو اپنی جسامت، طاقت اور بہادری کے باعث سب پر رعب جمائے بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں بھی ایک بادشاہ اور رہنما عطا کیا جائے جو ہمیں دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک بہادر اور نیک شخص تھے، جنہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور دشمن کے خلاف نکلے۔ اسی فوج میں ایک نوجوان چرواہا بھی شامل ہوا جس کا نام تھا داؤد، جو بعد میں نبی اور بادشاہ بننے والے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی فوج اور جالوت کی فوج آمنے سامنے آئی تو جالوت نے بلند آواز میں للکارا کہ تمہارے لشکر میں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے جسم کی جسامت، اسلحہ اور طاقت سب کو خوفزدہ کر دیتے۔ ایسے میں نوجوان داؤد نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی اجازت مانگی۔ شروع میں سب حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان، وہ بھی بغیر کسی بڑی تلوار یا زرہ کے، جالوت جیسے دیوا ہیکل سپاہی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لیکن داؤد نے کہا، میں اللہ کے بھروسے پر میدان میں اتروں گا۔ حضرت داؤد کے پاس صرف ایک گوپھن یعنی غلیل اور چند پتھر تھے۔ وہ میدان میں اترے اور اللہ سے مدد مانگی۔ جیسے ہی جالوت قریب آیا، حضرت داؤد نے غلیل سے ایک پتھر پھینکا جو اللہ کے حکم سے سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد نے اس کی تلوار اٹھا کر اسے ختم کر دیا۔ اس دن اللہ نے اپنے بندے کو سرخرو کیا اور دشمنوں کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ تاریخ میں داؤد اور جالوت کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن سے حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک ہیرو کی حیثیت سے جانے جانے لگے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ پر ایک آسمانی کتاب نازل کی گئی جسے زبور کہتے ہیں۔ زبور میں اللہ کی حمد و ثنا، نصیحتیں اور دعائیں موجود تھیں۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نہایت دلکش اور خوبصورت آواز بھی دی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا تاکہ وہ آپ کے ساتھ ذکر الہی کرے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے ایمان تازہ کرنے والا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نہ صرف نبوت بلکہ حکومت بھی عطا کی۔ آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا اور آپ نے عدل و انصاف کی ایسی حکومت قائم کی جو مثال بن گئی۔ آپ کے فیصلے نہایت حکمت اور انصاف پر مبنی ہوتے۔ قرآن میں بھی آپ کے فیصلوں کا ذکر آتا ہے، جیسے دو عورتوں کا واقعہ جو ایک بچے پر دعویٰ لے کر آئیں۔ حضرت داؤد نے اللہ کے حکم سے نہایت دانش مندی سے فیصلہ کیا اور سب نے آپ کی حکمت کو تسلیم کیا۔ حضرت داؤد محض ایک نبی اور بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم کاریگر بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے زرہ اور ہتھیار بناتے اور اس سے رزق حاصل کرتے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نبی بھی محنت اور کام کو پسند کرتے تھے اور دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ حضرت داؤد کی حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے عدل و انصاف سے قوم کو متحد کیا اور دشمنوں پر غالب آئے۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا۔ دن میں بادشاہی اور انصاف کے معاملات دیکھتے اور راتوں کو عبادت اور زبور کی تلاوت کرتے۔ آپ کا زہد، عبادت اور انصاف دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت داؤد کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ انسان کو سب سے بڑے دشمن کے سامنے بھی بہادر بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عدل و انصاف ہی کسی حکومت کی بنیاد ہے۔
तीसरा ये कि मेहनत और हुनर अल्लाह की नेमत है और इनसे रोजी कमाई जा सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि हर हाल में अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी इंसान को कामयाब बनाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई जगह आया है और आपकी दुआएं आज भी ईमान वालों के लिए मशअले राह है। आपकी औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो एक और अजीम नबी और बादशाह थे। यूं हजरत दाऊद की जिंदगी न सिर्फ उनके दौर के लिए बल्कि आने वाले वक्तों के लिए भी रहनुमाई का जरिया बनी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दी। आपकी हुकूमत अदल की बुनियाद पर खड़ी थी, आपकी इबादत ईमान की रोशनी थी और आपकी बहादुरी दुश्मनों के लिए खौफ और मोमिनीन के लिए उम्मीद का पैगाम थी। आपकी दास्तान हमें ये याद दिलाती है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद तारीखी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से आपने क्या सबक सीखा।